علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی میں آج وہ قوم جو اس کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے وہ تختہ عرش پہ تمام قوموں سے بدتر زندگی بسر کر رہی ہے، جبکہ یہ ضابطۂ حیات وہ ہے جس نے ایسا انقلاب پیدا کیا دنیا میں کہ جس انقلاب کی مثال اور نظیر تاریخ انسانی میں کہیں نظر نہیں آتی۔ تو پھر آخر سبب کیا ہے کہ ہم ایسے ضابطۂ حیات کے حامل ہونے کے باوجود پریشان کن زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اس قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو اس سے تعلق رکھے گا میں اس کو عزت سے نوازوں گا، افتخار سے نوازوں گا، وہ قوموں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور ساری قومیں اس کا احترام کریں گی۔ اللہ کا یہ عہد ہے، تو پھر آج ہماری یہ حالت کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بد نصیبی کا شکار اس لیے ہیں کہ اس قرآن سے ہم نے رابطہ تو کیا ہے، تعلق تو پیدا کیا ہے، اس کو اپنی رہنمائی تو تصور کرتے ہیں، لیکن یہ صرف کہنے کی بات ہے، زبان کی حد تک ہے، وہ کردار نہیں بناتے جو کردار یہ قرآن چاہتا ہے۔ سب سے بنیادی بات جس کو قرآن وضاحت سے بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں اپنا تعلق محمد سے پیدا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کے بغیر، ان کی فرما برداری کے بغیر تم دنیا میں کامیابی اور کامرانی نہیں پا سکتے۔ تمہارا اٹھنے والا قدم اگر محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کے مطابق نہیں تو تم ناکام ہو، تم اللہ کی رحمت کے حامل نہیں بن سکتے۔ اللہ کی رحمتیں اس معاشرے پہ نہیں نازل ہو سکتی جو کونین کے آقا محمد الرسول اللہ کی سنت کا باغی، اور عزت و افتخار کس کو ملے گی؟ وقار اس جہان میں کون پائے گا؟ جو محمد الرسول اللہ کے دامن سے یوں وابستہ ہوگا کہ ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کو اپنی عزت و وقار کا سبب سمجھے گا اور اس پہ یوں عمل پیرا ہوگا کہ کوئی سوچ اس کے علاوہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ بنیادی کردار جو اللہ مسلمان کا چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ رسول کے تعلق سے ہی عزت و وقار ہے، اور تم کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہو۔ اس نظریہ حیات کو پانے کے لیے میں نے عرض کیا ہے
کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. وہ کس طرح محمد رسول اللہ کو قبول کرتے ہیں, ان کی زندگیوں میں ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کیا ہے. وہ اپنی سوچوں کو, اپنے فکر کو, اپنے خیالات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں انسانوں کے لیے استوار کرتے ہیں, بناتے ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے. دیکھا کہ بلال کے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے کھجوروں کا. نبی رحمت متوجہ ہوئے, ارشاد فرمایا بلال یہ ڈھیر کیوں ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ آپ کے آنے والے مہمانوں کے لیے میں نے جمع کر رکھا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرمایا بلال تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ یہ کھجوریں تیرے لیے جہنم کا دھواں بن جائیں؟ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرو اور اللہ سے محتاجی سے نہ ڈرو. وہی ذات ہے جس نے کائنات کو تخلیق دیا اور مخلوق کی رزق کا ضامن ہے. اس کو بچا بچا کے نہ رکھو کہ لوگوں کو طلب ہے, لوگوں کو خواہش ہے, لوگ اس کے سوالی ہیں اور اس لیے اس کو رکھا جائے کہ انسان ڈرتا ہے شاید آنے والے وقت میں میرے پاس کچھ ہو کہ نہ ہو. یہ خوف دل میں پیدا نہ کرو, یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے اور اللہ پہ اعتماد کرو. تمہارا اعتماد تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران بنا دے گا. محمد رسول اللہ کے فرمان کا مقصود تھا اور اس مقصود کو صحابہ نے اپنے دل و دماغ میں یوں بٹھایا ہوا ہے کہ اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو پریشان ہو جاتے. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور کپڑا اپنے ارد گرد لپیٹا ہوا ہے, اپنی ٹانگوں اور کمر میں. عرب کا دستور تھا, وہ لوگ ایسے بیٹھا کرتے عام طور پہ. علی المرتضی بھی بیٹھے ہوئے. ایک سوال ہی آتا ہے کہ میں محتاج ہوں, طلبگار ہوں, مجھ کو اللہ کے لیے دو. علی المرتضی کے پاس دونوں محبوب بیٹوں میں سے ایک بیٹا تھا. ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی ماما کو کہو کہ بابا ایک درہم مانگتے ہیں. گئے, ماں سے کہا کہ بابا ایک درہم مانگتے ہیں. کہنے لگی ان کو یہ یاد نہیں کہ انہوں نے یہ 6 درہم مجھے آٹے کے لیے دیے تھے, گھر میں آٹا نہیں, اس کا آٹا لانا ہے. ان کو کہو جا کے. بچہ واپس آیا, آ کے اپنے بابا کو کہتا ہے کہ اماں کہتی ہیں کہ یہ آپ نے مجھے آٹے کے لیے دیے ہیں, گھر میں آٹا کھانے کو نہیں. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو پریشان ہوئے اور کہا کہ اس مومن کا ایمان کامل نہیں جس مومن کو اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس سے زیادہ اس پہ اعتماد ہو جو اپنے ہاتھ میں ہے. تصور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا
جو تصور نبی کائنات محمد رسول اللہ بنانا چاہتے ہیں، ایمان کامل نہیں اس شخص کا جو اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز پہ زیادہ اعتماد کرے اللہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیز سے۔ کہا جاؤ ان کو کہو جو 6 درہم میں نے آپ کو دیے ہیں وہ 6 کے 6 ہی دے دو۔ 6 درہم بیٹا لے کے آیا، علی المرتضیٰ نے وہ درہم سوالی کے ہاتھ میں دیے، جاؤ لے جاؤ، گھر میں آٹا نہیں ہے، دل میں یقین و اعتماد ہے کہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ حق ہے، اس میں متردد ہونے کی گنجائش نہیں۔ 6 کے 6 درہم دے دیے۔ راوی کہتا ہے کہ ابھی علی المرتضیٰ نے اپنی چادر کو کھولا نہیں جس سے اپنی کمر اور ٹانگیں باندھی ہوئی کہ ایک اونٹنی لے کے آپ بھی پاس سے گزرتا ہے۔ فرمایا یہ اونٹنی کہاں لے جا رہے ہو؟ کہنے لگا جی میں نے بیچنی ہے۔ ارشاد فرمایا میرے ہاتھ بھیج دو۔ کتنے کی بیچنی ہے؟ کہنے لگا جناب میں اس کے 140 درہم لوں گا۔ علی المرتضیٰ نے سودے بازی نہیں کی، ارشاد فرمایا یہاں باندھ دو اس شرط پہ کہ تھوڑی دیر بعد میں یہ رقم ادا کروں گا۔ یہ نہیں کہا کل لے لینا، پرسوں لے لینا، ترسوں لے لینا، نہیں، کہا کہ کچھ دیر بعد رقم ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمائے تو کون آدمی ہے جو اس سے انکار کرے؟ اونٹنی باندھ دی۔ ابھی زیادہ دیر اونٹنی کے بندے کو نہیں ہوا کہ ایک شخص آیا، یہ اونٹنی کس کی ہے؟ علی المرتضیٰ کہتے ہیں یہ میری ہے۔ کہنے لگا آپ نے اس کو بیچنا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں اسی لیے باندھی ہوئی ہے یہاں۔ کتنے کی بیچنی ہے؟ کتنی رقم چاہیے؟ ارشاد فرمایا میں نے اس کو 200 درہم میں بیچنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میری ہوئی، یہ لے 200 درہم۔ علی المرتضیٰ نے 200 درہم لیے، اونٹنی کی نکیل اس کے ہاتھ میں دی، اور اب اس کے منتظر ہیں جس نے کچھ عرصے کے بعد، کچھ لمحات کے بعد پیسے لینے آنے۔ وہ آیا، علی المرتضیٰ نے 120 درہم اس کے ہاتھ میں رکھ لیے اور 60 درہم لے کے اپنے گھر کی طرف۔ زیادہ دیر نہیں گزری، فاطمہ طاہرہ کی ہاتھ میں جا کے درہم رکھ دیے۔ وہ پریشان ہو کے پوچھتی ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، چند درہم تھے آٹے کے لیے اور وہ بھی آپ نے منگوا لیا، یہ 60 درہم کہاں سے آ گئے؟ ارشاد فرمایا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا اللہ کہتا ہے من جا بالحسنۃ، جو ایک اچھائی لے کے آیا ہم اس کو ویسی 10 اچھائیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ 60 درہم ہے جو میں نے اللہ کی راہ میں 6 دیے، اللہ نے 10 گنا مجھے دے دیے۔ یہ کردار محمد رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، اور صحابہ نے محمد رسول اللہ کی بات پہ یوں یقین کیا کہ اپنی زندگی کے ہر کردار میں کونین کے آقا محمد رسول اللہ کی رہنمائی کو اپنایا۔ ایک لمحہ کے لیے بیوی کی طرف سے پیغام آیا جس میں خطرے کی بو آتی تھی تو سارے پیسے منگوا کے اس سائل کے ہاتھ میں رکھ دیے جو اللہ کے نام پہ سوال کر رہا تھا۔ اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ یقین کامل تھا کہ اللہ کہتا ہے میں اس شخص کو 10 گنا دوں گا جو میری رضا کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے۔ یہ تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، امت کو کائنات میں وہ انسان بنانے کے لیے جن انسانوں جیسا دوسری کسی تہذیب میں اور کسی مذہب میں نہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہیں زندگی کے ہر رخ میں. آج ایک ایسے رخ کی بات کرتے ہیں جو مجھ سے سوال ہوا تھا. مجھے ایک میسج آیا جس میں کہا کہ جناب ہم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, امید ہے کہ آپ مسئلہ علم سے بتائیں گے اور اس علم کی بنیاد اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ ماں باپ جس کی اس کی جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا تو ماں باپ مجبور کر کے اس کو شادی کے لیے مجبور کرتے ہیں اور اس کا نکاح کہیں اور کر دیتے ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتا. قرآن اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے اور محمد رسول اللہ اس کی کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ میں نے کہا موقع تو ٹھیک ہے, آج کل ہم اسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی محمد رسول اللہ کی سنت میں ہے, ہٹ کے نہیں. جو آدمی سنت سے باہر کی زندگی بسر کرتا ہے اس کو اللہ مردود قرار دے دیتے ہیں, اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں جو اپنی زندگی کے ہر قدم پہ محمد رسول اللہ کی رہنمائی نہیں لیتا. ایک رہنمائی اسلام کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ چلو اس کو تو سمجھا دیتے ہیں جو اس نے سوال کیا ہے, لیکن یہ سوال اپنے سامعین کے سامنے بھی بیان کرنے والا ہے کہ اسلام اس کے متعلق کیا حکم دیتا ہے. ماں باپ اپنی بچی کی, اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں اور وہاں کر دیتے ہیں جہاں وہ پسند نہیں کرتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مسلمانوں کی اس طرح رہنمائی کی ہے کہ شاید پوری کائنات میں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ سے پہلے کسی مذہب, کسی عقیدے اور کسی ملت نے ایسی رہنمائی نہیں کی جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ حق علی اللہ اونہم, تین اشخاص ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے خود پہ فرض قرار دے دیا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. یہ تین اشخاص کون ہیں؟ ایک صاحب مکاتب, ایک جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا, اور ایک کے متعلق نبی رحمت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَالنَّاكِحٌ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ, فرمایا ایک وہ نکاح کرنے والا جو نکاح اس غرض سے کرتا ہے کہ وہ زنا بدکاری سے بچ جائے. اللہ نے لازم قرار دے لیا اس کی مدد کرنے کو. تختہ عرش پہ کوئی قوم ایسی نہیں, کوئی ملت ایسی نہیں, کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں نکاح کا حکم نہ ہو. یہاں تک کہ انسانوں میں نہیں, جاندار, خواہ وہ آبی مخلوق ہو, خاکی مخلوق ہو, وہ عام مخلوق ہو یا درندوں سے تعلق رکھتا ہو, نسل کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ہر جاندار میں یہ تصور پیدا کیا ہے. لیکن جو تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ کائنات میں کسی دوسرے نے نہیں دیا. الناکحٌ الذی یرید العفاف, نفسانی خواہش کے لیے ہر انسان کرتا ہے, ہر حیوان کرتا ہے, ہر چار پایا کرتا ہے, لیکن کسی کے نزدیک اس کی اصل حیثیت وہ نہیں جو محمد رسول اللہ نے دی. یعنی انسان نکاح کرے اس غرض سے کہ وہ اپنے دامن کو بدکاری سے پاک رکھنا چاہتا ہے. جو اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اپنے دامن کو گناہ سے پاک رکھے,
کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کا معین و مددگار ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے جس کے نکاح کی غرض و غایت یہ ہے کہ میں ان گناہوں سے بچ جاؤں جن گناہوں کا ارتکاب میں شادی کے بغیر کر سکتا ہوں۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا، ایک سوچ دی کہ تیری نیت یہ ہونی چاہیے، اور نیت ہی ہے جو انسان کا رخ، اس کی شخصیت اور اس کی حیثیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نیت ایک چیز ایسی ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک شخص نے مسجد کی دیوار میں روشن دان نکال لیے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، ارشاد فرمایا کہ یہ روشن دان مسجد کی دیوار پہ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی اندھیرا تھا میرے اس کمرے میں، چاہا کہ ادھر سے روشنی آ جائے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار ارشاد فرمایا، اور اللہ کے بندے اگر تو یہ کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی روشن دان اس لیے نکالا ہے کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی، فرمایا جب تک روشن دان رہتا تیرے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا۔ نیت انقلاب پیدا کرتی ہے، نیت بنیاد ہے کردار کی۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے کہا کائنات میں کوئی ملت ایسی نہیں جس کی سوچ، جس کی بنیاد نکاح کے لیے وہ ہو جو محمد رسول اللہ نے پیش کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ میں باقاعدہ رہنمائی کی ہے۔ جو اس رہنمائی سے باہر قدم نکالتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا باغی ہے، اور سنت کے باغی کو اللہ نے کبھی بھی اپنے ہاں وہ مقبولیت کا درجہ نہیں دیا جو سنت پہ عمل کرنے والے کو مل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس میں رہنمائی کی ہے۔ نکاح ولی کرے، ولی کون ہے؟ باپ، یعنی جب بھی نکاح کیا جائے باپ اپنی مرضی سے کرے۔ پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ تخصیص کی، ارشاد فرمایا کہ یہ تو صحیح ہے کہ ولی نکاح کرے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن السیب احق بنفسہا من ولیہا، فرمایا جو بیوہ ہے نا وہ اپنے نفس کا زیادہ اختیار رکھتی ہے اپنے ولی سے۔ والبکر یستاذنھا ابوہا، اور کنواری کے لیے نکاح کے موقع پہ ضروری ہے کہ باپ اس سے اجازت لے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دیا ہے، اس ضابطہ میں نکاح کرنے والی دو شخصیات کا ذکر کیا ہے، ایک بیوہ اور ایک کنواری۔ ارشاد فرمایا کہ بیوہ بھی اپنے ولی کی اجازت سے نکاح کرے، ہاں وہ خود بھی اختیار رکھتی ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ نکاح میں نے فلاں جگہ پہ کرنا ہے، ولی رکاوٹ بنتے ہیں، تو کونین کے آقا محمد رسول اللہ نہیں، بلکہ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے اپنی طلاق کے بعد اپنے سابق خاوند سے نکاح کرے، فرمایا ولی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو نکاح کرنے سے روکے، یعنی بیوہ کا یہ حق فائت ہے اپنے باپ سے، باپ کے بعد چچا سے، اس کے بعد ماموں سے، جو اس کے یہ رشتہ دار ہیں، بھائی وکیل بن سکتا ہے، لیکن ان سب سے زیادہ بڑھ کے وہ باپ ہے جس نے اس بچی کو جنم دیا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح اس نے کرنا ہے، وہ ولی ہے، لیکن اس ولی کو یہ اجازت نہیں قرآن کہتا ہے
کہ اگر وہ لڑکی اپنے سابق خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس سے جدائی کے بعد تو وہ رکاوٹ بنے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ السیب احق بنفسها من ولیہا، کہ اس کو ولی روک نہیں سکتا. اور ارشاد فرمایا دوسرا، اس حدیث کا دوسرا رخ کہ البکرو یستاذنھا ابوہا، اور کنواری سے نکاح کے متعلق اجازت لے باپ. یعنی اس سے مقصود و مراد وہ انسان ہے جو کسی بھی صورت میں کسی لڑکی کا وکیل بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، وہ اجازت لے. تو اس کا مطلب ہوا کہ کنواری کی اجازت کے بغیر کنواری کا نکاح جائز نہیں. قرآن اور حدیث ببانگ ڈول اس بات کا اعلان کرتے ہیں، جو کسی بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرتا ہے وہ قرآن کا باغی اور محمد رسول اللہ کا باغی. اس کی وضاحت نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے جو سیدہ طاہرہ خنسا کے متعلق حدیث میں آتا ہے. خنسا بیوہ ہو گئی، ان کے باپ نے خنسا کا نکاح کر دیا. روایت میں وہی سیب، خنسا بیوہ تھی، نکاح کر دیا. جب ان کو علم ہوا فکرہا ذالکا، خنسا نے اس نکاح سے کراہت کا اظہار کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ مجھے پسند نہیں. فآتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے اور مجھ کو وہ پسند نہیں، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی، ناپسند ہے مجھے. اللہ کے رسول نے ردا نکاح ہو، اللہ کے نبی نے اس نکاح کو مردود قرار دے دیا. یعنی ماں باپ جبر و ظلم جو کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کا نکاح یوں کرتے ہیں کہ ان کی ناپسندیدہ شخصیت وہ ہوتی ہے اور وہ جبر سے کرتے ہیں. کونین کے آقا نے رد کر دیا نکاح، نکاح نہیں نکاح. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا روح کے ساتھ فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے اس کی بھی وضاحت کی ہے. یعنی ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے وہ واقعات تخلیق دی ہے محمد رسول اللہ کی زندگی میں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ رہنمائی بن جائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کنواری بچی آئی، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسکتی ہے، اللہ کے نبی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، وَهِيَ كَارِهَةٌ، میں اللہ کے نبی اس کو ناپسند کرتی ہوں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بولے پہلے یاد رکھیں. اللہ کے نبی نے خنسا کے متعلق کہا، راوی کہتا ہے ردا نکاح، اس نکاح کو مردود قرار دے دیا. اب یہ آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انا اباہا زوجہا وہی کارہۃ، اللہ کے نبی جس سے میرے باپ نے میرا نکاح کیا ہے میں ناپسند کرتی ہوں اسے. فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا. وَاتَا رَدَّ نِکَاحُ، یا ہے خیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نکاح مردود قرار دیا. اور اس نکاح کے متعلق نبی اقدس محمد رسول اللہ نے اس بچی کو اختیار دے دیا.
یعنی مقصد کیا تھا کہ بیٹا تمہارا نکاح تمہارے ولی نے کیا ہے، جس کو نکاح کرنے کا رب بھی حکم دیتا ہے میں بھی حکم دیتا ہوں، لیکن نکاح اس طرح ہوا ہے کہ جو اسے اختیار دیا گیا ہے اس اختیار کے ساتھ جس بات کا اسے پابند کیا گیا ہے اس بات کا ارتکاب اس نے نہیں کیا۔ تجھے اختیار ہے اپنی بیٹی کا نکاح جہاں چاہو کرو، لیکن اس اختیار کے ساتھ تم پابند ہو، اپنی بچی سے اس بات کی اجازت لو کہ وہ وہاں نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں، کرنا چاہتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ اجازت نہ لی جائے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد تھا تیرے باپ نے کر دیا ہے فبہا، لیکن اگر واقعی تو اس کے باوجود کہ تیرے باپ نے کر دیا ہے اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے وقار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نکاح کو قبول کر لو، اگر ایسا نہیں تو تجھے اختیار ہے نکاح سے انکار کر دو۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا۔ اب دو روایت پہ غور کرنا ہے۔ ردا نکاح خنسا کے نکاح کو کونین کے آقا نے رد کر دیا۔ یہاں جو کواری کی بات ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار، صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار دے دیا، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نکاح اس قابل ہے کہ اس نکاح سے بندی رہو، لیکن اگر تجھے نفرت ہے اس انسان سے جس سے تیرے باپ نے نکاح کیا ہے تو زندگی تو نے بسر کرنی ہے، اگر تیری زندگی صحیح بسر نہیں ہو سکتی تو ارشاد فرمایا انکار کر دو، تیرا انکار حق ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ نے اختیار دیا ہے کواری کو نکاح ختم کرنے کا، اس کے نکاح کو باطل کہا، اس کے نکاح کا اختیار دیا کہ نکاح جب بھی کرنا ہے تیرے ولی نے کرنا ہے، اپنے آپ تو خود نکاح کرنے کی تیرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انکار کر دو کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، یہ مجھے پسند نہیں، لیکن یہ نہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر اس کو یہ پسند نہیں تو جس کو یہ پسند کرے وہ نکاح کر لو، نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کنواری کے لیے یہ قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ اپنے نکاح کے لیے بازاروں میں تلاش کرتی پھرے، گلیوں میں تلاش کرتی پھرے اور تعلقات پیدا کرتی پھرے، اپنے معاشرے میں مردوں سے قطعاً حرام ہے اور محمد رسول اللہ کی سنت کی بغاوت ہے۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 31 حدیث اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ یتیم بچی سے اجازت لی جائے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ولی حقیقی، اس کا باپ موجود نہیں، اب اس کا ولی اس کا چچا ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا بھائی ہے، تو اب ان کو کیا حکم ہے؟ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم بچی سے بھی نکاح کی اجازت لی جائے، فَإِن ثَبَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ، فرمایا اگر وہ خاموش رہتی ہے، عام طور پہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دستور ارشاد فرمایا ہے کہ جب کواری بچی سے سوال کیا جائے تو بار بار سوال نہ کرو، بتا بتا بتا، اس کا بتانا ضروری نہیں، اگر وہ خاموش رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رضامندی کا اظہار کرتی ہے۔ فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ انکار کر دیتی ہے، کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا جواز علیہا، اب کوئی جواز نہیں کہ اس بچی کا نکاح کیا جائے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان کے مطابق اگر یتیم ہے اس کا وکیل بھی، اس کا ولی بھی اس سے اجازت لے، اور اگر وہ کہے نہیں کرنا چاہتی
تو فرمایا اللہ کے نبی نے لا جواز علیہا، کوئی جواز نہیں کہ اس کا نکاح کر دیا جائے. یعنی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے جہاں بھی کواری کا ذکر کیا ہے، وہ یتیم ہے یا باپ والی ہے، اس کو کہا ہے کہ اس سے اجازت مانگو. اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حق نہیں، ولی کو کوئی حق نہیں، وکیل کو کوئی حق نہیں، وہ کواری بچی کو کسی کے دامن سے جبرن وابستہ کرے. بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی سنت سے اور نبی کائنات محمد رسول اللہ کے فرمان. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ پڑھ کے کہ ہماری قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے کہ جو شخص جبرن کسی بچی کی شادی کرے گا اس کو 3 سال سے لے کر 5 سال قید ہے اور 5 لاکھ روپیہ جرمانہ. یہ ہماری اسمبلی بل پیش کرتی ہے اور اسمبلی میں بل پاس ہو جاتا ہے. بڑی زبردست بات ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ کسی کا جبرن نکاح کیا جائے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو نہیں، اور یہ کوئی سزا نہیں. اگر کوئی اللہ کے نبی کی بغاوت کرتا ہے 5-7 سال نہیں، اس کو عمر قید ہونی چاہیے. اگر کوئی بغاوت کرتا ہے محمد رسول اللہ کی سنت سے 4-5 لاکھ نہیں، اس کی جائیداد ضبط کر لینی چاہیے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ کا باغی. مزہ آ گیا یہ اسمبلی کی یہ قرارداد پڑھ کے اور یہ پاس ہو گئی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرارداد محمد رسول اللہ کے آئین قانون فرمان کے مطابق پاس کی گئی ہے یا اس میں کسی غیر کا دباؤ ہے. جس طرح کہ عام ہوتا ہے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سارے قانون اسلام سے بغاوت میں بنے ہوئے اور ہماری اسمبلیاں پاس کرتی ہیں انہیں. میں اس سیاست سے تعلق نہیں رکھتا، نہ اس سیاست کو کوئی صحیح سمجھتا ہوں. جس بنیاد پہ پاکستان میں سیاست کی جاتی ہے میں تو اس کو نظریے کو ملعون نظریہ سمجھتا ہوں. یعنی جمہوریت، اور جمہوریت کرنے والا مسلمان مجھے اس کے اسلام میں تزلزل نظر آتا ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے قرآن نافذ کرو، محمد کا فرمان نافذ کرو. اس کے علاوہ کوئی نظام اس قابل نہیں کہ اس کا نفاذ مسلم معاشرے پہ کیا جائے. مسلمان کو اپنی جوتی کی حقارت کی نوک پر ٹھکرا دینا چاہیے. کوئی نظام نہیں ہے. نظام صرف محمد رسول اللہ کا نظام مصطفیٰ، اس کے نواز کی جد و جہد مسلمان پہ فرض ہے قرآن کے نقطہ نگاہ سے. یہ کوئی نہیں، مجھے اس سے ہمدردی نہیں، لیکن میں شہباز شریف کا مداح ہوں اس لیے کہ یہ جو کوشش کر رہا ہے نا پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، ان کی اچھائی بھلائی کے لیے بہت زبردست کوششیں. یہ مجھے کام کا دھنی نظر آتا ہے، اس لیے مجھے اس سے ہمدردی ہے. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں اس کے کاموں پہ اس کو دھاگ ملنی چاہیے، اس کا ہمدرد ہوں. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو کافروں کے زور کی بنا پہ، دباؤ کی بنا پہ قانون نافذ کیے جاتے ہیں، وہ اگر بغاوت ہے اسلام کی تو یہ کوئی مسلمانی نہیں. شہباز شریف صاحب کے دور کی بات کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لو. شہباز شریف تم اچھے آدمی ہو لیکن اپنا کردار وہ بناؤ کہ دنیا میں لوگ تجھے اچھے نہ کہیں، اللہ کے نزدیک بھی اچھے بن جاؤ. پچھلے ان کے دور میں صوبائی اسمبلی میں ایک قرارداد پیش ہوئی کہ سکولوں اور کالجوں سے کنجر خانہ ختم کر دو، یعنی گانے ڈانس وغیرہ ختم کر دو. اسمبلی نے وہ بل پاس کر دیا کہ ٹھیک ہے جی. پنجاب اسمبلی کا، پنجاب حکومت کا حکم آ گیا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس بل کو واپس لے لو. اور قائد شہباز صاحب تھے. شہباز صاحب دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جد و جہد کرتے ہو، اپنی آخرت بنانے کے لیے بھی جد و جہد کرو. یہ بغاوت ہے محمد رسول اللہ کی.
میں نے 2-3 جمعے پیچھے عرض کیا تھا کہ موسیقی انسان کے لیے لعنت کا سبب ہے، جو لعنت کا توق بن کے انسان کے گلے میں قیامت کے دن پڑ جائے گا. قطعاً ناجائز بغاوت محمد رسول اللہ سے اور بغاوت قرآن سے. اپنی اس بغاوت پہ اللہ کے حضور توبہ کرو، دنیا کو بہتر بناؤ ان لوگوں کی دنیا کو بھی، اپنی دنیا کو بھی، لیکن اپنی عاقبت کو بھی سوچو. دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قانون ہماری اسمبلی نے پاس کیا ہے، یہ قانون اس لیے ہے کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جبر کا نکاح نہیں ہوتا، جبر کی شادی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے اس کو قانون بنایا جائے، یا یہ بھی کسی کافر کے دباؤ پہ بنا ہے؟ دباؤ ہے ہم پہ، ان سے تعاون لینا ہوتا ہے، مال و زر لینا ہوتا ہے، دولت لینی ہوتی ہے اور ہم نے کھانی ہوتی ہے، اس لیے ان کا زور بھی قبول کرتے ہیں. اور بعض اوقات آپ کو اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کرنے کے لیے، یعنی ہم وہ صحیح مسلمان نہیں جو محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے، وہ نہیں. ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. یہ غیر کو دکھانے کے لیے، یہ کافر کو دکھانے کے لیے ہم وہ بھی کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ اگر اسمبلی نے پاس کیا اس بنا پہ تو قابل مبارک ہے وہ اسمبلی، لیکن اگر یہ کافر کے دباؤ پہ کیا گیا ہے تو پھر بڑی پریشانی کا سبب ہے یہ فیصلہ. یعنی کافر ہمیں مجبور کرتا ہے ان کاموں پہ جو خود کرتا ہے. ایک اس اسمبلی کا پاس کیا ہوا قانون یہ ہے کہ کم عمر بچی کی شادی جائز نہیں، جو کرے گا یہ سزا ملے گی. اس کا قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں کہیں ذکر نہیں. اور اگر یہ کافر کے دباؤ کی بنا پہ ہے تو 8-8, 9-9 سال کی ان کی کنواری بچیاں بچے جنم دیتی ہیں، وہ ہم پہ یہ قانون لاگو کیوں کریں؟ یہ بات دوسری ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کیا گیا ہے یا کافر کے دباؤ پہ؟ اور میں نے جب اس قانون پہ باریک بینی پہ نظر ڈالی، اس کا جائزہ لیا، تو میرے اندر احساس پیدا ہوا تھا کہ یہ بس ان لوگوں کے دباؤ کی بنیاد پہ ہے جو ہر مسئلہ اپنا منوانا چاہتے ہیں اپنی طاقت کی بنیاد پہ. یہ کیوں مجھے محسوس ہوا کہ اس کا دوسرا رخ اسمبلی میں پیش نہیں کیا گیا. ایک تھا کہ کسی لڑکی کا نکاح اس کا باپ، اس کا ولی، اس کا وکیل جبرن نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے اس سے نفرت کا اظہار کیا اور روک دیا اس باپ کو، اس وکیل کو، اس ولی کو جو اپنی بیٹی، بھتیجی، بھانجی کا نکاح اس طرح کرتا ہے. حکومت نے پابندی لگا دی، 3 سے 7 سال قید، 5 لاکھ روپیہ جرمانہ. بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کا دوسرا رخ، اس کا بل پیش نہیں کیا گیا. دوسرا رخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی. وہ نکاح نہیں جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے. ولی کو کہا جبرن تو کسی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا، اور لڑکی کو حکم ہے کہ لا نکاح الا بولی. وہ نکاح نہیں جو ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہے. جبرن بچی کی شادی جرم ہے، اور بغیر ولی کے جو شادی کی جاتی ہے وہ اس سے بڑھ کے جرم ہے. کونین کے آقا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے جو ہمیں کردار دیا ہے، اس کردار کو اسی انداز سے لینا پڑے گا، وگرنہ میٹھا میٹھا ہم اور کڑوا کڑوا تھو والی بات ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید وضاحت کی. ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہ فنکاحہ باطل
فنکاحہ باطل فنکاحہ باطل. 3 بار محمد رسول نے ارشاد فرمایا جو لڑکی بغیر وکیل کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اس کو نہیں اسمبلی میں پیش کیا بلکہ اس کے خلاف ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، آباء و اجداد کی عزت کو تار تار کر دیتی ہیں، ان کی غیرت کو پامال کرتی ہیں، خاندان کی ناک کاٹ دیتی ہیں. ہمارا دستور کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہیں، اور بغاوت ہے محمد رسول کی، نہیں نکاح کر سکتی. یہ نکاح جائز نہیں، کوئی بھی ادارہ کرتا ہے یہ نکاح حرام ہے، باطل کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 ولیوں میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، یہ اصل ولی کے فوت ہو جانے کے بعد ہے، ماموں چچا اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف میں دیکھا جائے گا کہ نکاح پہلے کس نے کیا ہے، چچا نے کیا یا ماموں نے کیا ہے. جس نے پہلے کیا ہے وہ نکاح صحیح ہے، جو بعد میں کرتا ہے وہ نکاح غلط ہے. ارشاد فرمایا اگر پھر بھی اختلاف ہے کون کرے، تو فرمایا اس کا ولی بادشاہ ہے، یعنی بادشاہ کا اور بادشاہ کا نائب، وہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی عدالت ہو، اس کو 30 نمبر پہ اختیار ملتا ہے. پہلا نمبر وہ ہے جس کی موجودگی میں دنیا کا کوئی ادارہ نکاح کرتا ہے تو باطل نکاح ہے، اس ولی کی اجازت ضروری ہے، اس وکیل کی اجازت ضروری ہے. لیکن پچھلے اگر اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بادشاہ بھی ولی ہے لیکن 30 نمبر پر، اس لیے جو نکاح اصل ولی کے بغیر ہوتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق باطل نکاح ہے، وہ نکاح صحیح نکاح نہیں ہے. اس لیے قانون ہونا چاہیے کہ جو بھاگ کے اپنے باپ کی عزت کو پامال کر کے اپنے خاندان کی ناک کٹوا کے کہیں ادارے میں جا کے نکاح کرتی ہے، اس عورت کو، اس لڑکی کو بھی اتنے درے مارے جائیں، اتنی سال قید کی جائے، اتنے جرمانہ ڈالا جائے. قانون یہ ہونا چاہیے تھا. آدھا قانون پاس کیا ہے اور آدھے کی ہمارے ہاں گنجائش ہے جو محمد رسول اللہ کے ہاں گنجائش نہیں. اور اللہ کی قسم ہم کبھی دنیا میں عزت و افتخار کی زندگی بسر کر نہیں کر سکتے جب تک محمد رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہ کیا جائے. سنت سے بغاوت تیری عاقبت کی تباہی کا سبب ہے اور معاشرے کی بربادی کا سبب. جائیے اخباریں اٹھائیں، تحقیق کریں، مطالعہ کریں، 95% یہ نکاح ناکام ہو جاتے ہیں. جو لڑکی اپنے گھر سے بھاگتی ہے، اداروں کے پاس جاتی ہے، ادارے وہ نکاح کرتے ہیں، وہ 95% نکاح بربادی کا سبب بن جاتے ہیں. 2 خاندان تباہی کا سبب بنتی ہے یہ نکاح کی صورت جو محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت ہے. ہمارا تعلق نبی رحمت محمد رسول، ہمارا یہ عقیدہ، ذہن، فکر، یہ سوچ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد اور رہنما مانتے ہیں. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے. عدم اطاعت تباہی کا سبب ہے. آج جو پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، محض اس لیے یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت کے باغی ہیں، ہم قرآن کے باغی ہیں. اللہ کی قسم نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جتنا جانوروں میں ہے یہ اشرف المخلوقات میں اتنا احترام نہیں. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ سے کہتی ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، ایک طرف سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ کے نبی، ام سلمہ کہتی ہیں میں نے مڑ کے دیکھا، آواز تو آتی ہے لیکن کوئی نظر نہیں آتا. پھر چند قدم چلے، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی پھر مڑ کے دیکھتے ہیں، پکارنے والا پکارتا جا رہا ہے لیکن نظر نہیں آتا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس آواز کی طرف چل پڑا.
پہاڑ کی ایک طرف جا کے دیکھا ایک رسی کے ساتھ ہرنی بنی ہوئی ہے. مجھ کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ کے نبی اس بدو نے مجھے ابھی پکڑا ہے. اور کونین کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بدو دھوپ میں لیٹا ہوا ہے, اوپر کپڑا لیا ہوا, سو گیا ہوا ہے. اللہ کے نبی مجھے چھوڑ دیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, دودھ سے بھری ہوئی ہوں, بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تو نہ آئی تو, کہنے لگی اگر میں نبی کے حکم کے بعد بھی نہ آؤں تو اللہ مجھے 10 گنا عذاب دے. اللہ کے نبی کی عدم اطاعت میں جتنا گناہ ہے, جتنا عذاب ہے, کہا اللہ مجھے 10 گنا دے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھول دیا اس کھرنی کو, وہ گئی دودھ پلا کے آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ابھی اس ہرنی کو باندھ رہا ہوں کہ وہ بدو بیدار ہو گیا, چادر منہ سے ہٹائی, جلدی جلدی اٹھا, دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی کو باندھ رہے ہیں. کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میں نے ابھی پکڑی ہے, اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہ آپ کی ہوئی. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے. عرض کرنے لگا اللہ کے نبی قربان لے جائیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھولا. روایت میں ہے اچھلتی کودتی وہ ہرنی دور ہو گئی اور ایک مقام پہ کھڑا ہو کر زور سے پاؤں مارتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اللہ کے نبی میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر کے ہمیں اس جانور نے یہ بتایا کہ اے اشرف المخلوقات تم جانور سے بھی بدتر ہو, ہم محمد کی اس طرح اطاعت کرتے ہیں, تم محمد کے باغی ہو. بغاوت میں سنت سے اعراض میں تباہی اور بربادی ہے. سنت کے اعراض سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. آبادی تب بن سکتی ہے جب محمد رسول اللہ کے کردار کو اپنایا جائے, جب محمد رسول اللہ کے فرمان کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے. اور کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی کے ہر رخ میں رہنمائی ہے. یہ ایک بڑا رخ تھا نکاح کا, اس میں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی سے اعراض کی زندگی ہماری پریشانی کا سبب ہے. اور اس کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں, اس دامن سے وابستہ ہو جائیں تو وہی خوشحالی, وہی خوشی, وہی اچھائی ہمیں میسر آ سکتی ہے جو اچھائی محمد رسول اللہ کا دامن تھام کے صحابہ نے پائی تھی. وگرنہ یہ پریشانی, اس پریشانی کو دور کرنا کوئی مسئلہ نہیں بنتا, کوئی مسئلہ ایسا نہیں, کوئی رخ ایسا نہیں جس کے بنا پہ یہ پریشانی دور ہو سکے. یہ پریشانی فقط ایک سبب ہے, اللہ کے باغی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی. جب تک ہم نے اطاعت کا دامن نہ تھاما یوں ہی پریشانی رہے گی. آئیے اس پریشانی سے بچنے کے لیے سارے دامن چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.